معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آستین کے سانپ۔ گزشتہ 2 صدیوں کے دوران انگریزوں نے مسلمانوں میں جتنے غداروں کی پرورش کی ہے، ان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ وہ نبوت کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے کافر مرتد تھا اور امت کے لیے خطرناک، گمراہ کنندہ اور بدترین دجال تھا۔ اس لحاظ سے اس کا یا اس کے پیروکاروں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے چیلے پکے کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ تاہم اس مضمون میں انہیں آستین کے سانپوں یعنی غداروں میں اس لیے شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلم معاشرے میں رہ کر ان کی بڑی بڑی حکومتوں، اداروں اور تحریکوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ قادیانی جماعت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی عرف گامہ قادیانی مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ جاگیرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد انگریزوں کے وفادار تھے۔ اس کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ انگریزوں کا پٹھو تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی برپا ہوئی تو اس کے باپ اور بڑے بھائی مرزا غلام قادر نے انگریز کی دل و جان سے خدمت کی اور انگریزی فوج کا ساتھ دے کر مسلمانوں کا خون بہایا۔ جنگ آزادی 1857 اور اس سے کچھ عرصہ قبل سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد سے انگریز یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ ہے، انہیں مٹانا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو بالکل ختم کرنے کے لیے ایک ایجنٹ کی تلاش شروع کی۔ انہی دنوں کے بات ہے کہ عرب سے ایک مجاہد رہنما شیخ صالح ہندوستان آئے۔ وہ یہاں کے محکوم مسلمانوں میں جذبہ جہاد اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے علماء کرام کا یہ فتویٰ موجود تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اس فتوے کے ذریعے وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے، مگر ہوا یوں کہ جوں شیخ صالح ہندوستان پہنچے، انگریزوں کو مخبروں نے ان کی خبر دے دی۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان سے تحقیق اور تفتیش شروع کی گئی۔ انگریز افسران یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ شیخ صالح کے رابطے کن کن مقامی لوگوں سے ہیں تاکہ ان سب کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کیس سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر پارکسن کے پاس تھا۔ شیخ صالح سے تفتیش کے دوران اسے ایک عربی جاننے والے ترجمان کی ضرورت پڑی۔ کسی نے اسے مرزا قادیانی کا نام بتایا جو ان دنوں بالکل غیر معروف تھے۔ پارکسن نے مرزا کو شیخ صالح سے تفتیش میں ترجمان کے طور پر مقرر کر دیا۔ مرزا نے تفتیش میں زبردست کردار ادا کیا۔ اس سے انگریز افسران بہت خوش ہوئے اور مرزا گامہ ان کی نظر میں اہمیت اختیار کر گیا۔ کچھ عرصے بعد مرزا نے برطانوی انٹیلیجنس کے ایک افسر مسز ہٹلر سے مراسم بڑھانے شروع کیے۔ یہ افسر پادری کے روپ میں ہندوستان آیا تھا۔ مرزا نے اسے یقین دلایا کہ وہ برطانوی گورنمنٹ کے لیے ہر خدمت انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس افسر کی وساطت سے مرزا کو انگریز حکومت نے اپنے مہرے کے طور پر منتخب کر لیا۔ انگریز حکومت کی سرپرستی ملنے کے بعد مرزا اپنے علاقے قادیان چلا گیا اور اخبارات میں مضامین لکھ کر شہرت حاصل کی۔ یہ اس کی مہم کا پہلا حصہ تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظر کر کے خود کو مبلغ اسلام کے روپ میں پیش کیا۔ جب خاصے لوگ اس کے معتقد ہو گئے تو اس نے اپنی تحریروں میں جہاد کی مخالفت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اتنی کتابیں، رسالے اور مضامین لکھے کہ خود مرزا کے بقول ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے ایک الماری بھی یہ لوگ بھر کر نہیں دکھا سکتے۔ مرزا کی جہاد مخالف تحریک چلانے سے انگریز بڑے خوش ہوئے۔ وہ اس کی تحریکوں کی بڑی پیمانے پر اشاعت کے لیے خفیہ طور پر مالی تعاون کر رہے تھے۔ ادھر مرزا نے مذہبی مبلغ اور مصلح کا روپ دھارنے کے بعد خود کو مجدد مشہور کر دیا اور پھر 1851 میں خود کو مہدی کے طور پر متعارف کرایا۔ جہاد کی مخالفت ساتھ ساتھ جاری رہی۔ ہندوستان کے علاوہ عرب ممالک میں بھی وہ جہاد کی فضا ختم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے 22 برس سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت اور مسلم ممالک میں ضرور بیچ دیا کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میری عربی کتابیں عرب ممالک میں بھی بہت شہرت پا گئی ہیں۔ جو لوگ درندہ طبع ہیں اور جہاد کے بارے میں میری تحریریں پڑھتے ہیں، یہ فی الفور چڑھ جاتے ہیں اور میرے دشمن بن جاتے ہیں۔
اس تحریر میں زندہ طبع سے مراد مجاہدین ہیں، نعوذ باللہ۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، مگر مرزا نے کچھ عرصے بعد دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو مسیح موعود قرار دیا۔ مرزا قادیانی کی اس جھوٹی نبوت کو انگریز حکومت نے خوب پروان چڑھایا، اور سینکڑوں لوگ گمراہ ہو کر ختم نبوت کے منکر اور انگریزوں کے ایجنٹ بن گئے۔ 1908 میں مرزا قادیانی ہیضے کے مرض میں مبتلا ہوا اور غلاظت میں لتھڑ کر بہت بری موت مر گیا۔ اس کی ساری زندگی انگریزوں کی خدمت اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں گزری۔ اس کی عمر بھر کی کارستانیاں اسلام کے خلاف استعمال ہوئیں۔ مرزا نے کوئی ایک تحریر بھی ایسی نہیں لکھی جس میں مسلمانوں کی آزادی، خود مختاری، خودداری اور غیرت قومی کا احساس اجاگر ہوتا ہو۔ اس نے پوری کوشش کی کہ مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو کر اس کی جھوٹی نبوت کے جال میں آ جائیں اور یوں انگریز کے غلام بن جائیں، مگر علماء امت نے اس کی ناپاک سازش کو ناکام بنانے کے لیے سرتوڑ کوشش کی۔ مولانا سید انور شاہ کشمیری، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ گولوی، مولانا لال حسین اختر، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ جیسے بزرگوں نے تحریک ختم نبوت چلا کر قادیانی کے چھکے چھڑا دیے۔ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے اپنا مرکز قادیان سے چناب نگر ربوہ منتقل کر لیا اور سازشوں میں مصروف رہے۔ آخرکار 1953 میں دوبارہ ان کے خلاف زبردست تحریک چلی۔ مختلف مراحل کے بعد ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ 1984 میں صدر ضیاء الحق کی طرف سے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہونے کے بعد قادیانیوں کا سربراہ مرزا طاہر لندن بھاگ گیا اور وہیں مرا۔ قادیانی اگرچہ اپنی کوشش کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کو بہکانے میں اب بھی مصروف ہیں، مگر اتنی بات یقینی ہے کہ غدار امت مرزا گام قادیانی کی جھوٹی نبوت کو نہ قبولیت عامہ حاصل ہوئی تھی نہ ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب قادیانیوں کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔